ماننا ہے کس نے دی ہے یہ نعمت؟ اللہ نے. دوسرا زبان سے بھی اقرار کرنا ہے بات بات پہ. اس لیے اپنے بچوں کو بھی دعائیں یاد کرواؤ, خود بھی دعائیں یاد کرو. سفر کی کتنی پیاری دعا ہے, ایسا مزہ آتا ہے جب سعودی ایئر لائن میں بیٹھو نا, یہ دعا اناؤنس ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نبی نے دعا سکھائی ہے. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. خدا کی قسم ان دعاؤں میں اتنی چاشنی ہے کہ غیر مسلم کو اگر یہ پتا چل جائے نا, مسلمان کو ان دعائیں پڑھ کے کتنا سکون ملتا ہے, وہ ہمارے سکون اور اس لذت کا اس کو ادراک ہو جائے تو یہی چیز اس کے اسلام میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی. ایک ایک دعا دیکھ لو جو پیغمبر نے سکھائی ہے, ایک ایک دعا دیکھ لو. یہ چیزیں میرے بھائی غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ماں باپ کے لیے بڑی پیاری دعا سکھائی, ماں باپ کے لیے. غیر مسلموں کے پاس اپنے پیرنٹس کے لیے ایسی پیاری دعا بولو نہیں. اللہ نے کہا ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے, لا تقل لہما اف, ان کو اف مت کرو, ان کے سامنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو, ذلت سے تواضع والے انداز سے کھڑے ہو ان کے سامنے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ان کے لیے دعا کیا کرو اے اللہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا. کیونکہ بچپن بھولتا ہے انسان, تبھی تو ابا برے لگتے ہیں, ماں بری لگتی ہے, بچپن یاد نہیں رہتا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے شیطان کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, حکم دیا کہ نہیں دیا؟ شیطان نے کہا نہیں کروں گا, اس کو تو نے مٹی سے بنایا, مجھے تو نے آگ سے بنایا. تکبر میں آ گیا بھائی. تو اللہ نے شیطان کو دربار سے نکال دیا. شیطان نے کہا اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے, میں اس انسان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا, تو میں کیا کروں گا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین, میں وہ کروں گا کہ تو دیکھے گا کہ ان میں اکثر تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. شیطان نے بھی کون سا لفظ استعمال کیا؟ ناشکرا بناؤں گا ان کو. یعنی جو مقصد حیات تھا وہ تھا شکر گزار بننا. شیطان کہتا ہے میں مقصد حیات سے ہٹاؤں گا اور ان کو کیا بناؤں گا؟ ناشکرا. تو پتا چلا میرے بھائی اچھا عمل اور اللہ کی اطاعت اس کو شکر گزاری کہتے ہیں. جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اچھا عمل بھی کرتے ہیں, اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں, جو اچھا عمل کرتے ہیں وہ شکر گزار, جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اچھا عمل. یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اپنے اندر شکر گزاری پیدا کر لو تو باقی دو چیزیں خود بخود آ جائیں گی. شکر کو فوکس کرو. شکر کیسے ہوتا ہے؟ تھینک یو کہنے سے نہیں ہوتا. شکر کم کے درجات ہیں. نمبر ایک, جس نے نعمت دی ہے مانو کہ دی ہے اس نے. ہم جب کھانا کھاتے ہیں کافر کھانا کھا کے اٹھ کے چلا جائے گا, جس نے کھانا کھلایا اس کو تھینک یو کہے گا. یہاں یہ بہت اچھا رواج ہے. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے کس کی تعریف کرنی ہے؟ یہ اس نے روٹی بنائی تھوڑی ہے جو تمہیں, یہ تو صرف لا کے رکھ رہا ہے تمہارے سامنے. بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں. تو شکر میں دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہے جب کھانا کھایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. وجعلنا مسلمین, یہ تو بڑے مزے کے الفاظ ہیں. کھلانا پلانا اتنی بڑی نعمت نہیں ہے, کھلا پلا کے ہمارے منہ سے یہ دعا نکلوا رہا ہے, ہمیں اس نے مسلم بنایا. اگر مسلم نہ ہوتے کھاتے اور پتلی گلی سے نکل لیتے, ڈکار مار کے چلے جاتے. سب سے مزے کا جملہ اس آیت میں اس دعا میں یہ ہے آخری کہ ہمیں اس نے کیا بنایا؟ مسلم. اس مسلم ہونے کی وجہ سے کھانا کھا کے ہم نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. غیر مسلم ہوتے کھاتے ڈکار مار کے نکل جاتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر جب ہم سو کے اٹھتے ہیں, نیند کتنی بڑی اللہ کی نعمت. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اس نے ہمیں موت کی نیند سلایا, یہ بھی اس کی نعمت ہے. ہمارے دماغ کا رشتہ دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا. اگر اللہ آپ کے دماغ کے رشتے کو دنیا سے ڈسکنیکٹ نہ کرے, بہت معذرت کے ساتھ کسی کا باپ بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا. نیند کی گولی آپ کو سلا ہی نہیں سکتی ہے, ڈاکٹروں سے پوچھ لو.
وہ صرف آپ کے پٹھوں وٹھوں کو ریلیکس کرتی ہے، سوتا اپنی طاقت سے ہی ہے انسان۔ لہذا ہم جب نیند سے اٹھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیا دعا پڑھنی ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا، جس نے ہمیں زندگی دی، بعد ما اماتنا، پہلے ہمیں اس نے موت دی، سکون کی نیند سلا دیا۔ یہ سکون کی نیند سلانا بھی اللہ کی نعمت اور نیند سے اٹھانا بھی اللہ کی نعمت۔ کتنے لوگ ہیں سوئے، صبح پولیس آئی اٹھانے کے لیے پھر بھی نہیں۔ مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں سویا تھا، 2-3 دن بعد اس کا بڑا پروگرام ہونے والا تھا، لیکن مائیکل جیکسن جب سویا ہے، صبح پولیس نے بھی آ کے اٹھایا، پہلے ڈاکٹروں نے اٹھایا، پہلے الارم نے اٹھایا، الارم بجتا رہا نہیں اٹھا، پھر ڈاکٹر آئے اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا، پولیس آئی، رینجرز آئی، بہت سب نے اٹھایا، لیکن وہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق، میرے پاس جو نالج ہے گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھا ہے، اب تک رپورٹ یہی ہے کہ سو رہا ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ مائیکل جیکسن کوئی الگ مخلوق نہیں تھا، بلکہ ہم سے زیادہ صحت کا خیال کرتا تھا۔ میں اور آپ صحت کا وہ خیال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جو مائیکل جیکسن کرتا تھا۔ مائیکل جیکسن کی زندگی جراثیم سے بالکل پاک، کسی بھی جرثومے یا وائرس کو مائیکل جیکسن کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی، بہت سخت جرمانہ تھا گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور ہم صبح شام جراثیم میں جس کو چھینکنا ہوتا ہے منہ پہ آگے چھینکتا ہے۔ وہ ایک کورونا کے دنوں میں نا، کورونا کے دنوں میں یہاں کتنی احتیاطیں ہوئی ہیں نا، ہم لوگ تو اللہ معاف فرمائے بہت ہی بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، سے مرے بھی ہیں بہت لوگ۔ کورونا کے دنوں میں نا ایک آدمی بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہے، دھواں نکال رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے۔ دوست گیا، بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے، لالچی ہوتے ہیں، بس کچھ پوچھا نہیں اور سگریٹ لے کے کش لینا شروع کر دیے۔ بولا مجھے تو غمزدہ لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں تیرے غم میں شریک ہوں، دو بتا تجھے کیا غم ہے؟ کہہ رہا غم یہ کہ مجھے کورونا ہو گیا۔ غم کیا ہے؟ تو تبھی ہم دعا مانگتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دی، پھر اس کے بعد اس نے ہمیں زندہ کیا۔ اور اگلا جملہ یہاں بھی بڑا شاندار، جیسے کھانے کے بعد کی دعا میں جو آخری جملہ تھا سب سے شاندار تھا نا، تو یہاں بھی جو ہمیں دعا سکھائی ہے آخری سینٹنس سب سے شاندار۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دی اور پھر ہمیں زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن اسی طرح وہ ہمیں قبر سے بھی اٹھائے گا، اسی طرح ہمارے اجزاء کو جمع کر کے اٹھائے گا، اور ہم کہیں گے جیسے دنیا میں اس نے ہمیں سلا کے اٹھایا تھا، تو جو دنیا میں سلا کے اٹھا سکتا ہے وہ موت دے کے بھی زندہ کر سکتا ہے، ایک دن اس طرح وہاں بھی اٹھیں گے۔ سمجھتے ہو؟ تو شکر کرنا ہے، نمبر 1 ماننا ہے کس نے دی ہے یہ نعمت؟ اللہ نے۔ دوسرا زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، بات بات پہ، اس لیے اپنے بچوں کو بھی دعائیں یاد کرواؤ، خود بھی دعائیں یاد کرو۔ سفر کی کتنی پیاری دعا ہے، ایسا مزہ آتا ہے جب سعودی ایئر لائن میں بیٹھو نا، یہ دعا اناؤنس ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نبی نے دعا سکھائی ہے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، خدا کی قسم ان دعاؤں میں اتنی چاشنی ہے کہ غیر مسلم کو اگر یہ پتا چل جائے نا مسلمان کو ان دعائیں پڑھ کے کتنا سکون ملتا ہے، وہ ہمارے سکون اور اس لذت کا اس کو ادراک ہو جائے تو یہی چیز اس کے اسلام میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی۔ کیسی پیاری دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی مانگتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ برائیوں سے بچنا۔ سفر میں جا کے لوگ عیاش ہو جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، گلی محلے میں بہت ساری چیزوں سے انسان بچتا ہے، پبلک دیکھ رہی ہے، سفر میں انسان اجنبی ہوتا ہے، نائٹ کلبوں کی طرف، شراب کی طرف اور غیر اخلاقی کاموں کی طرف جاتا ہے۔ نبی نے دعا سکھائی، اللہ سے دعا مانگو، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ ہمیں نیکی چاہیے اور اس سفر میں کیا چاہیے؟ تقوی، برائیوں سے بچنا۔ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، وہ عمل چاہیے جس سے تو خوش ہو۔
اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر، اے اللہ سفر کی مشکلات سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، وکآبۃ المنظر، سفر میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اللہ کوئی برا منظر ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، کوئی حادثہ نہ ملے ہمیں دیکھنے کو۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے لیے بھی خطرہ ہے نا، تو میں تجھے ان کا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار کس کو بنا رہا ہوں؟ تجھے بنا رہا ہوں، اور اپنے سفر کا حقیقی ساتھی کسے بنا رہا ہوں؟ تجھے بنا رہا ہوں۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ اس سفر کو ہم پہ ہلکا کر دے، آسان کر دے۔ مجھے کیوں اتنا وجد آ رہا ہے یہ دعا پڑھ کے؟ یہ دعا اس ذات نے سکھائی ہے جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ بولو پڑھنا جانتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ پیغمبر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ سکھا رہا ہے سب کچھ۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، اے اللہ اتنا لمبا سفر ہے، تجھ میں یہ قدرت ہے اس لمبے سفر کو مختصر بنا دے۔ یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے کا سفر 15 گھنٹے میں ہوگا، 24 گھنٹے کا سفر ہوگا، لگے گا جیسے 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں طے کیا ہے۔ بعض دفعہ آدھے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، لگتا ہے پیدائش سے لے کے اب تک سفر میں ہی ہے۔ ہوتا ہے نا پہ بھائی کب اترے گا جہاز، کھڑکی سے چھلانگ لگا دیں جیسے 4K کا سفر، 4L کا نا وہ نیمبو چٹاؤں۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں لمبے لمبے سفر ایسے لگتے ہیں بہت ہلکے، ہلکے سفر ایسے لگتے ہیں جیسے بہت۔ ایک ایک دعا دیکھ لو جو پیغمبر نے سکھائی ہے، ایک ایک دعا دیکھ لو۔ یہ چیزیں میرے بھائی غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ماں باپ کے لیے بڑی پیاری دعا سکھائی، ماں باپ کے لیے۔ غیر مسلموں کے پاس اپنے پیرنٹس کے لیے ایسی پیاری دعا بولو نہیں۔ اللہ نے کہا ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے، لا تقل لہما اف، ان کو اف مت کرو، ان کے سامنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو، ذلت سے تواضع والے انداز سے کھڑے ہو ان کے سامنے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کیا کرو اے اللہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا، کیونکہ بچپن بھولتا ہے انسان، تبھی تو ابا برے لگتے ہیں، ماں بری لگتی ہے، بچپن یاد نہیں رہتا۔ کیسا ترستا ہے ماں تھوڑی دیر کے لیے واش روم میں جاتی ہے نا، کیسا چیختا ہے بچہ۔ اپنے بچوں کو دیکھا کرو، آپ بھی تو شادی شدہ ہو نا بہت سے، اپنے بچے کو دیکھا کرو، آپ کی بیوی تھوڑی دیر واش روم میں جائے گی، بچہ کیسا چیختا ہے۔ ہمارے اوپر بھی یہ حالات کل گزر چکے ہیں، کئی سال تک ہمارے اوپر یہ حالات گزرے، میرے اوپر بھی گزرے، آپ کے اوپر بھی گزرے۔ کوئی کتنا بڑا سائنٹسٹ بن جائے، کتنا بڑا عالم بن جائے، کتنا بڑا مفتی بن جائے، کتنا بڑا تاجر بن جائے، طویل عرصہ اس پہ ایسا گزرا ہے کہ ماں کے بغیر ایک سیکنڈ بھی اس کا گزارا نہیں تھا، چیخ چیخ کے گھر سر پہ اٹھا لیا کرتا تھا اگر ماں سامنے نہ ہوتی۔ ایسے پیارے رشتے کو بڑے ہو کر کیسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہمیں بہت سی مائیں اکیلے گھومتے ہوئے نظر آتی ہیں، بوڑھی بوڑھی، کہاں گئے بھائی ان کے بچے، یہ بوڑھی اکیلی کیوں گھوم رہی ہے؟ بچپن میں تو اس نے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج بچوں نے کیسے چھوڑ دیا اس کو اکیلا؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ظاہری رویہ بھی کیا ہونا چاہیے، وہ بھی اچھا، اور ان کے لیے دعا کیا کرنی ہے۔ یہ قرآن کی موٹیویشن ہے۔ اللہ نے اگر اللہ کہہ دیتے نا رب ارحمہما، یہ دعا مانگو اے اللہ ان پر رحم فرما، تو یہ دل سے دعا نہ نکلتی۔ اللہ نے اگلا سینٹنس، میں نے بتایا نا ہر دعا میں آخر کا جملہ پہلے سے اچھا، یہاں بھی اگلا جملہ پہلے سے بڑا خاندانی، کیونکہ یہ دل سے دعا نکلے گی نہیں۔ لیکن جب یہ کہو گے کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے میرا خیال کیا، تو تمہیں اپنا بچپن یاد آئے گا۔ ایک منٹ ماں کی گود کے بغیر گزارا نہیں، کیسی چپکا چپکا کے مائیں سوتی ہے رات کو، بچوں کو کیسے گودوں میں چپکا کے سوتی ہے۔
تو میرے بھائی اپنا مذہب سے رشتہ کیا کرو، مضبوط کرو مذہب سے رشتہ. وہ آیت تو رہ گئی بہت، اصل میں تو میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیان کرنے والا تھا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کائنات میں غور کرتے ہیں نا تو پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم نے ایک ندا لگانے والے کو سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہم سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، لیکن ان کی دعوت کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، تبلیغ والوں کے ذریعے ان کی دعوت اور ان کا پیغام ہم تک پہنچا. وہ کیا پیغام تھا؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب کے وجود پر بھی ایمان لاؤ، اس کی توحید پر بھی ایمان لاؤ، اور اس کی کتابوں پر بھی، اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان لاؤ. اے اللہ ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، فآمنا، ہم نے انکار نہیں کیا. ہمارے پاس جو علم تھا دنیا کا، اس علم کی وجہ سے ہم تکبر میں نہیں آئے، بلکہ ہم نے فوراً اس پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہا. اور ہم نے کیا کہا؟ آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر بھی ایمان لاتے ہیں، تیری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تیرے پیغمبروں پر بھی ایمان لاتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، نیک لوگوں کو تو جنت میں بھیجے گا، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، برے لوگوں کے لیے تو نے جہنم کی آگ بنائی ہے، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، قبر کے عذاب پر، قبر کے ثواب پر ہم ایمان بولو لاتے ہیں. اے اللہ ان تمام چیزوں کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں. فآمنا، اے اللہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، اب ہم عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں. اب اگر ہم سے عمل میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فاغفر لنا، تو ہمیں فوراً نہ پکڑنا، ہمیں توبہ کی مہلت دینا، توبہ کی توفیق دینا. وہ کام نہ کرنا جو کافروں کے ساتھ کرتا ہے، وہ تو تجھے نہیں مانتے، ہم تجھے مانتے ہیں. اس لیے میرے بھائی گناہ نہیں چھوٹ رہے تو توبہ کرو، توبہ کر کر کے اللہ سے چھڑوانے کی کوشش، تبلیغ میں نکلو. جس سے گناہ کو عادت پڑ چکی ہے نا، 4 مہینے لگائے تبلیغ میں، وہ چھوٹے گی عادت انشاءاللہ. چھوڑنا چاہتا نہیں ہے. جس جگہ انسان گناہوں کا عادی ہوتا ہے اس ماحول میں گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا. اس کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو تبلیغ میں نکالو، اپنی مستورات کو جماعت تبلیغ میں لے کے جایا کرو. ماحول تبدیل ہوگا. یہاں تو میں نے بیان کیا، چلے گئے آپ، ختم. کتنی دیر اثر رہے گا؟ تبلیغ میں وقت لگاتا ہے نا انسان، ہر وقت اللہ کی بات، مسجد کا ماحول، آہستہ آہستہ گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے اس کو. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے اللہ ہم نے تیرے میسنجر، تیرے نبی کی دعوت پر لبیک کہا ہے، لہذا ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کرنا. تو نے جو نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں اے اللہ ہمیں وہ وعدے ہمارے حق میں پورا کر دکھانا. یہ ہے شکر میرے بھائی جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. جو اس طرز پہ زندگی گزارے گا اللہ کہے گا واقعی یہ تعلیم یا دنیا کی تعلیم حاصل کر کے، دنیا کی نعمتیں حاصل کر کے مجھے بھولا نہیں ہے. اور جو اس طرح سے زندگی نہیں گزارے گا، دنیا میں میرے بھائی فرعون نے بھی بڑے بڑے مزے اڑائے ہیں، قارون سے زیادہ آپ پیسہ نہیں کما سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ فرعون سے زیادہ آپ کے پاس پاورفل حکومت نہیں ہو سکتی، قارون سے زیادہ آپ کے پاس دولت نہیں آ سکتی. تو تمتعوا، اللہ کہتے ہیں اڑا لو. قارون نے بھی اڑائے اور فرعون نے بھی اڑائے، تم بھی اڑا لو. فرعون تو سمندر میں غرق ہو گیا، نہیں بھی ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا کہ نہیں ہوتا. پانی میں غرق نہ بھی ہوتا تو اب کیا فرعون زندہ ہوتا؟ وہ کہتے ہیں نا وہ جو تھا یہ جو سکندر اعظم تھا نا، کہتے ہیں جب اس کی موت واقع ہونے لگی نا تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ ایسے خالی یوں رکھے جانا، دنیا کو عبرت حاصل ہو. اتنا بڑا آدمی آج خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو اس لیے بھائی آپ کو یہاں رہ کر اللہ کو بھلانا نہیں ہے. اور یہ جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں میں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یاد دہانی سب کے لیے ضروری ہے. نہ کوئی مفتی اس سے مستثنا ہے، نہ کوئی بزرگ. لوگ سمجھتے ہیں بزرگ جو ہیں یہ بلڈ پروف جیکٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طرف کوئی گناہ آ ہی نہیں سکتا. ایسا کچھ بھی
بولو نہیں، ہم بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں، ہمیں بھی سارے وہی خطرات ہیں جو آپ کو ہیں، اس لیے ہم بھی اپنی یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ تبلیغ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے، دعوے مت کرو، سب ایک دوسرے کو ہی بولے ہم سب کیا ہیں، سیکھنے والے ہیں بھائی، کوئی فنٹر بننے کی کوشش بولو مت کرو۔ ایک بزرگ کا قصہ آیا، کسی نے کہا کہ بڑے بزرگ ہیں، پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، لڑکیوں سے بند کمرے میں اکیلے ملتے تھے، وہ ملاقات، بزرگ ہیں، کنڈی لگا کے اکیلی لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ نہیں، میں نے کہا بھائی یہ بزرگ کس قسم کے آدمی ہیں، انہوں نے کہا پہنچے ہوئے ہیں، یہ برے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بزرگ کیا آدمی نہیں ہے یہ ہے بھائی کوئی بھی بزرگ مفتی پہلے آدمی ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، پہلے مرد ہوگا، وہ ایل جی بی ٹی کیو میں ہے نا، ایل جی بی ٹی کیو میں آدمی بھی آ رہا ہے کہیں، وہ اس کو شارٹ ہی کر دیا، ایل سے وہ فلانا ہے، بی سے فلانا ہے، جی سے فلانا، تو اس میں آدمیوں کا بھی کوئی حصہ ہے جو پورے ٹوٹل آدمی ہی ہو، ہے کچھ اس کا تو مجھے کل ایک صاحب نے ایل جی بی ٹی کیو پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، انہوں نے کہا ایل سے یہ مطلب ہے، جی کا یہ مطلب ہے، بی کا ایل جی بی کا یہ مطلب ہے، جی بی ٹی کا یہ مطلب ہے، کیو کا یہ مطلب ہے، آئی بھی ہے، پھر اے بھی ہے۔ میں نے کہا اس میں آدمی کہاں گیا جو سچی مچی کا آدمی ہے، ہم لوگوں کا تو کوئی اس میں بڑھوائے بھائی، اس میں پلس بھی ہے نا آخر میں، اور پھر میرے لیے تو الگ سے کوئی لفظ ایجاد کرنا پڑے گا، میں 4 دفعہ ہی ہوں کیا خیال ہے بھائی؟ تو پلس انہوں نے رکھا ہے آپشن، اس میں مزید ایڈیشن ہو سکتی ہے۔ تو بھائی کوئی بھی بزرگ بند کمرے میں لڑکی سے مل رہا ہے، میں نے کہا بھائی کتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہو یار، خطرہ نہیں ہے کیا ان کو؟ جوان لڑکی، بڈھی اماں بیچاری ہوتی ہے ایک الگ بات ہے، تو پھر بھی میں ایسے موقع پہ لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک دیہاتی گیا مولوی صاحب کے پاس، کہنے لگا مولوی صاحب قرآن جگہ جگہ کہتے ہیں متقی لوگ جنت میں جائیں گے، تو یہ متقی کسے کو بولتے ہیں؟ وہ بیچارے صحیح عالم نہیں تھے، انہوں نے بولا متقی اس کو بولتے ہیں حسین لیلائیں اس کے پاس سے گزر جائیں، اسے کچھ بھی نہیں، اتنا نیک۔ اس نے کہا خو اس کو تو ہمارا زبان میں ہجڑا بولتے ہیں اس کو ہمارا زبان پہ کیا بولتے ہیں؟ یہ تو کچھ اور چیز، اس کو تو کوئی ایل جی بی ٹی میں فٹ کرو بھائی۔ تو سب کو خطرات ہیں، گناہ کے بھی، برائیوں کے بھی، دولت کی محبت آنے کے، شہرت کی لالچ آنے کے، دنیا پرستی کے، سب کو خطرات ہیں۔ اس لیے دعویٰ کسی نے بھی نہیں کرنا، جو دعویٰ کرے گا پکڑا جائے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے بہت زیادہ نہیں ایک دم پہنچا دیا کرو، بہت حضرت پہنچے ہوئے، بھائی پہنچے ہوئے نہیں، ادھر ہی ہیں زمین پہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے تعلق عقیدت کا اور ایک ہوتا ہے محبت کا۔ فرمایا محبت کا تعلق کو فوکس کیا کرو، عقیدت کو زیادہ فوکس مت کیا کرو۔ جب محبت ہوتی ہے تو اگر کوئی خامی بھی آتی ہے آدمی کہتا ہے پردہ ڈالو، عقیدت ہوتی ہے خامی آئی عقیدت مارکیٹ سے شارٹ، اور عقیدت میں شرک بھی ہوتا ہے، غلو بھی ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت سے عقیدت ہے تو حضرت جو مرضی فتویٰ دیتے رہے اس کو بیٹھ کے ٹھیک کرتا رہنے، بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا؟ ہوتا ہے نا جو جاہل پیر جی ہوتے ہیں، پبلک کو ان سے عقیدت ہوتی ہے نا، اب وہ نماز نہیں پڑھ رہے، حضرت پہنچے ہوئے ہیں، ابے کمبخت نماز نہیں پڑھ رہی، کہاں سے پہنچ گئی؟ فلمیں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے صبح شام، حضرت پہنچے ہوئے ہیں، حضرت ایسے پہنچ گئے کہ وہ نیچے ہی نہیں اتر رہے یار۔ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اپنی اولاد سے عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، محبت۔ کوئی عیب سامنے آتا ہے مٹی پاؤ۔ تو علماء جو ہے نا، علماء سے محبت کرو، علماء سے۔ الحمدللہ علماء میں عیب ہوتے نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھو یہ پتہ نہیں کیا کیا عیب ہوتے ہیں علماء میں جن کو کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج کہیں بھی کسی کا کوئی ذرا سا عیب سامنے آتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک دن ہاتھ نہیں ملایا کسی سے، سارا دن ہاتھ ملا کے کندھا اتر گیا ان کا، ایک نہیں ملایا، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، کتنا بدنام کیا لوگوں نے کہ اخلاق پہ بیان کرتے ہیں، اور بھائی تھک گیا ایک آدمی، ذرا سا عیب کہیں سے مل جائے فوراً اٹھا کے، ایک بندے کو مولانا نے ہاتھ نہیں ملایا، ایک اور نوجوان کو، اس کو تھوڑا سا یوں کیا تو وہ کیسی وائرل ہوئی۔ بعد میں وہ بندہ مجھ سے ملا، کہہ رہے مولانا نے جب ہٹایا نا مجھے بعد میں بلایا، الگ سے گلے ملے، لیکن وہ ویڈیو وائرل نہیں ہوئی۔ تو میڈیا کا کام ہے لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، منفی چیزیں، تو منفیت کو نہیں، مثبت چیزوں کو فروغ دو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟